وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تلاوت قرآن بزرگان دین کی عادتیں تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھیں، یعنی الگ الگ تھیں۔ بعض حضرات تو ایک دن رات میں 8 ختم کر لیتے تھے، 8 قرآن شریف۔ بعض 4 دن اور 4 رات میں، یعنی دن میں 4 اور رات میں 4۔ بعض حضرات 4، بعض 2 اور بعض 1، یعنی بعض حضرات 8 قرآن شریف صبح و شام میں ختم کرتے، بعض حضرات 4، بعض حضرات 2، بعض حضرات 1۔ ایک بھی ختم ہو تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ 2 دن میں 1 ختم، بعض 3 دن میں، بعض 5 دن میں، بعض 7 دن میں، اور 7 دن میں ختم کرنا اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول تھا۔ اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں۔ بعض تو نہایت تیز پڑھنے کی صورت میں بھی حروف کو ان کے مخرجوں سے ادا کرنے اور صحیح پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں، یعنی ان کو اس کی طاقت ہوتی ہے، مطلب وہ پڑھنے میں اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ اگر جلدی بھی پڑھیں تو حروف کی ادائیگی کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ اکثر تیز پڑھیں تو صحیح نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو مقصد تیز پڑھنا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ صحیح پڑھنا ہے۔ اگر کوئی ماہر قرآن شریف پڑھنے میں اس قدر ہے کہ تیز پڑھنے میں بھی وہ حروف کو صحیح سے ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے تیز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ تیز پڑھتا ہے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے یا حروف مخارج کے ساتھ ادا نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے تیز پڑھنا حرام ہے۔ بعض جگہوں پر تو فخر ہوتا ہے کہ فلاں حافظ اتنا تیز پڑھتا ہے، اتنا تیز پڑھتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو پیچھے والوں کو یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور فخر ہوتا ہے کہ فلاں حافظ صاحب اتنا تیز پڑھتے ہیں۔ ایسا پڑھنا حرام ہے، ایسا پڑھنا حرام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا کون؟ حضور سے بڑھ کر قرآن کو پڑھنے والا کون؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کو اس انداز سے پڑھا کرتے تھے، ٹہر ٹہر کر، کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم بھی دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن شریف کو ٹہر ٹہر کے پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کو اس قدر جلدی پڑھنا کہ حروف کے حروف جو ہیں وہ معاذ اللہ حذف ہو جائیں، یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ قرآن شریف کو حتی الامکان ٹہر ٹہر کر صاف لہجے میں، صاف انداز میں پڑھنا چاہیے کہ سننے والے کو حروف معلوم ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب قرآن کریم دل میں اترتا ہے تب ہی نفع دیتا ہے، دل میں اترتا ہے تب ہی جمتا ہے، اور جب جمتا ہے تبھی نفع دیتا ہے۔ تلاوت کرنے والا جتنے اطمینان اور سکون سے دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اتنے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ جنت میں پڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا۔ کسی کی عادت ہوگی بہت فاسٹ پڑھنے کی تو وہ جنت میں بھی فاسٹ پڑھتا ہوا فاسٹ گزرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر آدمی تیزی کے ساتھ دوڑے، یہاں سے لے کر اس کونے تک تیزی کے ساتھ دوڑے تو 2-3 سیکنڈ میں پہنچ جائے گا، اور اگر آدمی دھیرے دھیرے چلے تو کم سے کم اس کو 10-12 سیکنڈ تو لگ ہی جائیں گے۔
ٹھیک ہے، 10-12 سیکنڈ اس کو لگ جائیں گے. ایک آدمی تیزی سے وہاں تک پہنچ گیا، لیکن اس کو پہنچنے میں کتنا دیر لگی؟ 10-12 سیکنڈ لگی. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن شریف کو پڑھتا جائے گا تو جتنی تیزی کے ساتھ یہ قرآن شریف کو پڑھتا تھا دنیا میں، جنت میں بھی اسی تیزی کے ساتھ پڑھے گا. تو جتنی تیزی کے ساتھ پڑھے گا اتنی جنت اس کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون سے پڑھنے والا زیادہ جنت پائے گا، یعنی جنت کا زیادہ حصہ پائے گا، اور جلدی جلدی پڑھنے والا اس سے کم حصہ پائے گا. سمجھے نہیں؟ سمجھانا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ تیز دوڑنے میں زیادہ وہ یہ طے کر لے گا، نہیں ایریا. یہاں تیز دوڑنا نہیں ہے، یہاں مطلب تیز پڑھنا ہے. اور تیز پڑھے گا ظاہر سی بات ہے تھوڑی دور چلے گا قرآن ختم ہو جائے گا. جو اطمینان اور آہستہ سے پڑھے گا وہ پڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا. تو اس کو زیادہ جنت کا حصہ ملے گا کہ اس کو ملے گا جو تیز پڑھتا ہے؟ جی، تیز پڑھتا ہے اس کو زیادہ حصہ ملے گا. اطمینان سے جو پڑھے گا اس کو حصہ ملے گا زیادہ. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر وہ عربی سمجھنے پر قادر ہو تو معانی اور مضامین پر غور کرتا جائے. جب رحمت کی آئے تو خوش ہو اور اللہ سے رحمت مانگے، اور جہاں عذاب اور وعید کا ذکر ہے وہاں ڈرے اور اللہ سے اس پناہ مانگے، اس کے عذاب سے پناہ مانگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ پکڑتا نہیں ہے جلدی، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. پوری دنیا مل کے طاقت لگا دے اس کو نہیں چھڑا سکتی. وسیم رضوی پلیت کا انجام کیا ہوا؟ قرآن کو بدلنے چلا تھا، خود ہی بدل گیا. ہوا نہیں ہوا؟ دھرم پریورتن کر دیا اس نے. اس کا مطلب یہ ہے جنت میں جانا تھا اس کو جہنم میں چلا گیا. دنیا ہی میں اس نے اپنے لیے جہنم خرید لیا. تو قرآن شریف کو جو بدلنا چاہا، قرآن شریف تو نہیں بدلا، زمانے نے دیکھا کہ وہ بدل گیا، اور ایسا بدلا کہ گھر والوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ دیکھنے والوں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اس شخص کو جس نے حضور کی یا قرآن کی توہین کی زمین نے بھی قبول نہیں کیا. ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں وحی لکھا کرتا تھا. کیا لکھا کرتا تھا؟ وحی، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی قرآن کی وہ لکھا کرتا تھا. لیکن چند دن کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا، ملک شام کو بھاگ گیا، مذہب عیسائی اختیار کر لیا. اور وہ حضور کی شان میں توہین کرتا تھا، کہتا تھا کہ ان کو کیا معلوم، ان کو تو وہی اتنا ہی معلوم تھا جتنا میں لکھ کے دیتا تھا. حضور کو جب یہ بات پہنچی تو سرکار نے اس کے لیے بد دعا فرما دی تھی. اور سرکار کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، بہت کم، اور جس کو بد دعا فرما دیں بس. تو وہ جب مر گیا تو لوگوں نے، اس کے ساتھیوں نے، عیسائیوں نے زمین کھود کر اس میں گاڑا تو دیکھا کہ اس کی لاش اوپر پڑی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ اس نے ان کے دین کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کام کیا ہوگا. پھر تھوڑا اور گہرا گڑھا کھودا اور اس میں دفن کر دیا. پھر دیکھا کہ پھر لاش باہر پڑی ہے نا. تو پھر کہا کہ یہ محمد اور ان کے اصحاب کا کام ہے. پھر اور گہری قبر کھودی اور اس میں دفن کر دیا. پھر دیکھا باہر پڑی ہوئے. تو اب سوچ لیا یہ محمد اور اصحاب محمد کا کام نہیں ہے، اس کو اللہ کا عذاب، اس پر اللہ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا. تو یہ ہوا. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے کتنے آئے اور چلے گئے، آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی جہنم میں. کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نہ اسلام مٹا ہے، نہ قرآن گھٹا ہے، نہ گھٹے گا، نہ حضور کی تعریف و توصیف میں کمی ہوئی ہے، نہ ہوگی. چاند پہ تھوکے گا آدمی منہ کر کے واپس، چاند کا تو کچھ نہیں بگڑنے والا، تھوک کہاں پڑے گا؟ واپس اس کے منہ میں. اور جب مرے گا تو جب لوگ دفن کر دیں گے تو اس کی صورت جو ہے وہ سور سے بھی بدتر ہو جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں بٹھانے اور حضور کی تعظیم کرنے
اور قرآن شریف کا ادب کرنے اور مذہب اسلام کی ہر بات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہم کو موت عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن شریف پڑھنے میں کچھ مسائل بھی ہیں۔ اگر کوئی ناپاک ہے تو وہ قرآن شریف کو نہ چھو سکتا ہے، نہ بغیر چھوئے زبانی پڑھ سکتا ہے۔ کون؟ جو ناپاک ہے، جس پر غسل فرض ہو گیا، نہ قرآن شریف چھو سکتا ہے، نہ بغیر چھوئے قرآن شریف کو زبانی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو ناپاک نہیں ہے، البتہ اس کا وضو نہیں ہے، پاک تو ہے مگر اس کا وضو نہیں ہے، تو اس کے لیے چھونا منع ہے، لیکن بغیر چھوئے زبانی قرآن شریف کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے، یعنی ثواب کا کام ہے کہ وضو بنا کے پڑھے۔ وضو بنا کے پڑھے گا اور زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر وضو نہیں ہے تب بھی قرآن کی تلاوت وہ کر سکتا ہے، اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ اور حرج کی بات ہی نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت وہ کر سکتا ہے۔ لیکن وضو کر کے کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اور سنت یہ ہے کہ تلاوت پاک جگہ میں ہو، مسجد میں ہو تو اور زیادہ بہتر، لیکن اس کے علاوہ مکان میں پڑھنا چاہے، دکان میں پڑھنا چاہے، چلتا پھرتا قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو اجازت ہے، لیکن ناپاک جگہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ قبلہ کو رخ ہو، قبلہ کی سمت منہ ہو اور اطمینان سے سر جھکائے، اطمینان سے قرآن شریف کی تلاوت کرے اور دل میں یہ سوچے کہ یہ وہ کلام ہے جس کو کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی تلاوت سرکار سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت صحابہ کرتے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت تابعین، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، میرے غوث پاک، میرے غریب نواز، میرے اعلیٰ حضرت، میرے تاج الشریعہ، میرے توکل مستان، غرض ہے کہ ہر ولی اس کی تلاوت کیا کرتے۔ جب یہ اس کے ذہن میں بات جم جائے گی اور جب یہ تصور ہوگا، اب قرآن شریف پڑھنے میں اس کو لذت آئے گی۔ قرآن شریف پڑھتا جائے گا، جتنا پڑھتا جائے گا اتنی اس کی رقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر منہ میں بدبو وغیرہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم تلاوت قرآن کرنے لگو تو مسواک سے اپنا منہ صاف کر لو، اس لیے کہ قرآن شریف نکلنے کی یہ جگہ ہے، یعنی منہ۔ اور فرشتوں کو بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت پر قدرت نہیں دی گئی، حالانکہ فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو عز و جل قرآن شریف کی تلاوت پر قادر نہیں کیا، قدرت نہیں دی، لیکن وہ بڑے مشتاق رہتے ہیں قرآن شریف کے۔ لہٰذا جب بندہ مومن قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتا ہے، یہاں تک کہ جوں تلاوت آگے بڑھتی ہے فرشتہ آگے کو ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ میں رکھ دیتا ہے۔ اب قرآن کی لذت اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتی ہے، تو فرشتہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ لہذا جب منہ میں اگر بدبو ہوگی تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے کو تکلیف ہوگی، اس لیے پہلے منہ کو صاف کر لیں۔ خاص کر جو حضرات بیڑی تمباکو کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں تو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو ان حضرات کو چاہیے کہ پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کر لیں، اس کے بعد مسجد میں آئیں۔ نہ یہ کہ صرف قرآن شریف پڑھنے کے وقت میں، بلکہ مسجد میں آئیں تب بھی منہ کو صاف کر لیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں بے شک فرشتوں کو وہ چیز ایذا دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے جو فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے۔ لہٰذا مسجد میں اللہ کے گھر میں فرشتے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اگر سڑا منہ لے کے آ جاتا ہے مسجد میں بدبودار تو یقیناً فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، اور خوشبو بھی لگائے تو اچھا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ادب اتنا زیادہ فیض، جتنا زیادہ ادب بڑھتا جائے گا ادھر قرآن کا فیض بڑھتا چلا جائے گا۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھے۔ جب وہ تلاوت شروع کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ایک سورت ختم ہوئی دوسری سورت شروع ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب یہاں اعوذ باللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ پڑھتے پڑھتے اگر کوئی دین کا کام کیا
جیسے کسی نے سلام کیا تو جواب دے دیا، یا کسی نے کچھ مسئلہ پوچھا بتا دیا، یا کوئی اور دین کا کام کیا، پھر جب پڑھنے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ لیکن اگر پڑھتے پڑھتے دنیا کا کام کیا تو اعوذ باللہ بھی پڑھے اور بسم اللہ بھی پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دین کا کام اگر دوران تلاوت جیسے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی عالم صاحب آ گئے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا تو کھڑا ہونا جائز، کھڑا ہونا جائز، یہ دین کا ہی کام ہوا۔ کسی نے کچھ مسئلہ بتا دیا، پوچھا اس نے بتا دیا، دین کا کام ہوا۔ کس نے سلام کیا اس نے جواب دے دیا، کس نے چھینکا تو الحمدللہ کہا، اس نے رحمک اللہ کہا۔ تو اب دین کا کام کرنے کے بعد کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر دنیا کا کام ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ ٹھیک ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تلاوت کے دوران میں کسی سے کلام نہ فرماتے تھے، اور اگر کلام کرنا پڑ جائے تو ایسا نہیں کہ قرآن شریف کھلا رکھ کے بات شروع کریں۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے قرآن شریف کھلا چھوڑنے سے شیطان پڑھتا ہے۔ شیطان کہاں پڑھتا ہے بھائی؟ شیطان تو پڑھنے سے روکتا ہے۔ شیطان تو روکتا ہے پڑھنے سے، شیطان پڑھنے لگے گا قرآن شریف؟ یہ سب بے اصل ہے، جہالت کی بات ہے۔ اور معاذ اللہ بعض لوگ الٹا قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ ابھی مجھے کچھ دن پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ الٹا قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا حرام ہے، گنہگار ہوگا۔ تو وہ مجھے بتایا گیا کہ وہ میت کے پاس وہ ایک عورت یا لڑکی کوئی پڑھ رہی تھی الٹا یاسین، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ بہت بڑا گناہ ہے الٹا قرآن شریف پڑھنا۔ قرآن شریف سیدھا نازل ہوا ہے، سیدھا پڑھو، ترتیب سے پڑھو۔ الٹا پڑھنا، جیسے قرآن شریف الٹا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یاسین شریف کی آخری آیت سے شروع کرے، پھر اس کے بعد والی، اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، یہاں تک کہ شروع تک پہنچے، یہ ہے الٹا پڑھنا، یہ بھی حرام۔ اور ایک ہے کہ پہلے قل اعوذ برب الناس، بعد میں قل اعوذ برب الفلق، یہ ہے الٹا پڑھنا خلاف ترتیب، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ترتیب سے پڑھنا چاہیے قرآن شریف، پہلے قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، پہلے ہے الم ترى، اس کے بعد ہے لیلاف قریش، اس کے بعد ہے انا ارایت الذی، اس کے بعد ہے انا اعطینا۔ تو ایسے پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ پہلے انا اعطینا پڑھا، پھر اس کے بعد سورہ معون ارایت الذی، پھر اس کے بعد سورہ قریش لیلاف قریش، پھر اس کے بعد الم ترى۔ یہ ہوا الٹا پڑھنا، یہ بھی الٹا پڑھنا، یہ بھی حرام ہے نا، گناہ۔ اور آیتوں کو الٹا پڑھنا، جیسے کہ یاسین والقرآن الحکیم ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے یاسین شریف، اب لاسٹ کی آیت سے کوئی شروع کرے اور ایسے الٹا پڑھتا چلا جائے تو یہ حرام ہے، گنہگار ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ جنوب و حیض و نفاس والی عورتوں کا قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں۔ کس کو؟ جس کو غسل جنابت کی حاجت ہے، غسل فرض ہو گیا، یا حائضہ عورت ہے جسے ماہواری خون آتا ہے تو وہ خون کی حالت میں ہے، یا نفاس مطلب یہ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے خون نکلا، ابھی پاک نہیں ہوئی، اس کے لیے قرآن شریف چھونا جائز نہیں۔ اگر چھونا پڑ جائے تو کسی علیحدہ کپڑے سے چھوئیں، ایسے کپڑے سے جو اس کا تابع ہو، یا قرآن شریف کا تابع ہو۔ قرآن شریف کا تابع کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ قرآن شریف ہے نا، اب یہ غلاف سے لپٹا ہوا ہے تو یہ ہو گیا تابع اس کے، تو غلاف کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، یا لگا سکتا مرد ہو، یا وہ کپڑا ہے جیسے یہ کپڑا جو ہے یہ اب میرے تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو ایسے پکڑ سکتا ہوں۔ تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حصہ آپ کے کندھے پہ ایسا رکھا ہوا ہے اور دوسرے کنارے سے آپ تو ہو گیا آپ کے تابع، یہ کپڑا آپ کے تابع ہو گیا، تو ایسے اگر ہو تو ایسے پکڑ نہیں سکتے قرآن شریف، یہ الگ ہونا چاہیے، جیسے اس طرح ہے تو پکڑ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر چھونا پڑ جائے ضرورت سے تو اس طرح سے
جیسے ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف رکھنا ہے یا کسی کو اٹھا کے دینا ہے، اونچی جگہ پر ہے، وہ چڑھ نہیں سکتا، اٹھا کر کے دینا ہے تو اب وہ آدمی اونچا ہے یا کوئی بچہ ہے اس جو اوپر چڑھ نہیں سکتا، یہ اٹھا کے دینا چاہے تو اس طرح دے۔ ادب یہ ہے کہ بے وضو آدمی بھی بغیر کپڑے کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے۔ فرق یہ ہے کہ بے وضو اپنے کرتے کے دامن سے بھی پکڑ سکتا ہے، یعنی چونکہ یہ تابع ہے اس کے، لیکن اگر اس کا وضو نہیں ہے تو ایسے بھی پکڑ سکتا ہے، یا پھر یہ اٹھا کے دامن ایسے بھی پکڑ سکتا ہے، بے وضو آدمی۔ لیکن اگر ناپاک آدمی ہے، کرتا پہنے ہوا ہے، تو اس کرتے کے دامن سے وہ قرآن شریف کو نہیں چھو سکتا، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس دن قرآن پاک ختم کرے اس دن اپنے گھر والوں اور دوستوں کو جمع کرے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ قرآن کے ختم کے وقت اپنے اہل قرابت کو جمع فرماتے اور دعا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر حق تعالیٰ کی حمد کرے اور درود پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو رحمت الہی اس کو تلاش کرتی ہے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ قرآن پاک ختم کرتے ہی دوسری بار اس کو شروع کر دے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ مفلحون تک پڑھ لے، پھر دعا مانگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن شریف آدمی شروع کرتا ہے تو شیطان اس کو ٹھوستا رہتا ہے، رک جا مت پڑھ، چھوڑ پڑھ لے، بعد میں پڑھ لیں، اور لیکن وہ جیسے جیسے آگے پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب پڑھ کے یہاں جیسے ایک پارہ ختم کیا بند کر دیا تو شیطان کہتا ہے اب نہیں پڑھے گا۔ پھر جب وہ آتا ہے پھر دوسرے پارے سے شروع کرتا ہے، پھر اس کو شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ جب دوسرا پارہ پڑھ کے ختم کر دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب نہ پڑھے گا، لیکن وہ تیسرا بھی شروع کرتا ہے تو کہے گا اب چوتھا نہیں پڑھے گا، پھر کہتا ہے پانچواں نہیں پڑھے گا، پھر کہے گا چھٹا نہیں پڑھے گا، یہاں تک کہ پورا قرآن جب ختم ہو جاتا ہے تو شیطان خوش ہو کے کہتا نہیں اب تو نہیں پڑھے گا، لیکن جب وہ واپس ختم کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے مفلحون تک کرتا ہے تب تو کہتا ہے میں تو اب تھنگ آ گیا، اب یہ پڑھتا ہی رہے گا، باز نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شیطان کے حق میں کیا ہوا؟ میزائل ہوئی، میزائل کیا ہوا؟ میزائل، بم نہیں بلکہ میزائل۔ تو یہ طریقہ ہے، قرآن شریف ختم کر دیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام صدقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔